روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب مولانا صابر رضا صاحب، اور اس میں مصرع طرح دیا گیا ہے: قرآن کے آئینے میں بھی صورت حسن کی ہے۔ اس پہ 3 دن شعراء منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ آج کی فہرست میں جو ہمارے شعراء ہیں، 3 شعراء ہیں: محترم اسد جعفری صاحب، محترم درد لوری صاحب، اور ایک ہمارے مہمان شاعر جناب تاج رضوی صاحب موجود ہیں جو خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ میں تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کو شروع کرنے کے لیے محترم مولانا مدثر رضا صاحب سے گزار ہوں کہ وہ زیب منبر ہوں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم
سبعا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراج سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات مؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج جو مجلس ہو رہی ہے اس کا ایک عنوان ہے، اس کا موضوع ہے، وہ ہے فضائل امام حسن علیہ السلام فی القرآن. مولا امام حسن علیہ السلام کے جو کمالات، جو اوصاف، جو ان کے فضائل ہیں، قرآن میں کس طریقے سے خدا وحدہ لا شریک نے وہ آشکار کیے ہیں، اس پر ہمارے جو شعراء ہیں اور ذاکر اپنی روشنی ڈالیں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ نظامت میں جتنے بھی معروضات آپ گوش گزار کروں وہ تمام باتیں اس موضوع کے پیش نظر ہوں. میں
گزارش گزار ہوں سوز خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے محمد صادق حسین صاحب سے کہ وہ سوز خوانی کے فرائض کو انجام دیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا. بطور خاص دیکھیے گا ذات. نازاں ہیں ہم کہ ہم کو خدا کا پتہ ملا. جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا. پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا. عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا. نازاں ہیں ہم کہ ہم کو چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ. چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ. مرجھا گیا کوئی چہرہ کھلا ملا. نازاں ہیں ہم کہ ہم کو در مصطفیٰ ملا. نعرہ صلوات. حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا. قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا. حسین تم پہ جو اور جو شہ کے نام پہ پانی
پلا نہیں سکتا، جو شے کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، قریب ساقی کوثر وہ آ نہیں سکتا۔ یا علی حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، وہ بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، مگر کوئی در خیبر ہلا نہیں سکتا۔ حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا۔ اور شعر دیکھیے گا، تاریخی شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائیے گا ذات۔ اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے خدا گواہ نبی سے اٹھا نہیں سکتا۔ حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا۔ نعرہ صلوات۔ ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، دادی زہرا کی پامال تھی یوں دعا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، میں نے چاہا کہ میت کو یکجاں رہے، اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے،
پتھروں سے لعینوں نے مارا انہیں، ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازون کے ملے، ایک بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، مہینے کے اصغر کے جتنا بچا، اس کو گھوڑوں نے پامال ایسا کیا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاشا عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا۔ بہترین سوزخانی ابھی کر رہے تھے محمد صادق حسین صاحب۔ اب میں اپنی فہرست کے پہلے مداح حسین رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے شعر پیش فرمائیں، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقبت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ میں ہوں زہرا کا پسر اور زمانے کا امام، مجھ کو کرتے ہیں صدا پاک نسب جھک کے سلام، میں جہاں پر ہوں وہیں کرتی ہے جنت بھی قیام، دینے آیا ہوں زمانے کو شرافت کا پیام، مرضی رب سے امامت کا چمن رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام حسن رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام حسن رکھا ہے۔ میں ہوں زہرا کا پسر اور زمانے کا امام، مجھ کو کرتے ہیں صدا پاک نسب جھک کے سلام، میں جہاں پر ہوں وہیں کرتی ہے جنت بھی قیام، دینے آیا ہوں زمانے کو شرافت کا پیام، مرضی رب سے امامت کا چمن رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام حسن رکھا ہے، میرے نانا نے میرا نام حسن رکھا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا صابر رضا صابر صاحب، اور اس مجلس کا عنوان ہے فضائل امام حسن علیہ السلام فی القرآن۔ لہٰذا میں ایک بات واضح کر دوں کہ ناظم کو ہر شاعر پر 5 منٹ ملے ہیں، لہٰذا میں جتنی بھی گفتگو کروں گا وہ اس عنوان کے تحت کروں گا، اور جتنے بھی شعر سناؤں گا وہ طرح پر سناؤں گا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اور ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں جناب درد لوری صاحب، جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا طالب رہوں گا. ملاحظہ فرمائیں کہ مصرع ہے کہ قرآن کے آئینے میں بھی صورت حسن کی ہے. یہ جو بھی ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن کے آئینے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حدیثوں میں بھی صورت حسن کی ہے. حدیثوں کی بھی آئینے میں صورت حسن کی ہے. اور قرآن کہا تو انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے. دیکھیے قرآن میں خدا وحدہ اللہ شریک نے کیا ارشاد فرمایا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا ارشاد فرمایا. میں ایک ایسی آیت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگر ناسبی بھی ہوگا تو وہ بھی انکار نہیں کر پائے گا کہ اس آیت کے مصداق امام حسن نہیں ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ناسبی بھی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ ان کی شان میں نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کی شان میں. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے بس ان سے کہہ دیجئے کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. یہ اپنے نفسوں کو لے کر آئے، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں. یہ اپنے تمام گھر میں مستورات کو لے کر آئیں، ہم اپنی مستورات کو لے کر آتے ہیں. اور پھر کیا کریں؟ جھوٹوں پر لعنت کریں. میں تمام روایات کا ضامن ہونے کے بعد ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت رسول اللہ کا ایک بیٹا ابراہیم موجود تھا. بڑی توجہ. اور ابنا انا جو ہے یہ صیغہ جمع کا ہے، اس میں 3 اور 3 سے زیادہ کی رعایت اور گنجائش ہے. لیکن رسول کس کو لے گئے؟ حسن کو لے گئے، حسین کو لے گئے. رسول نے بتا دیا کہ جب ہم اہل بیت میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کرتے تو امت کہاں سے آ گئی. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم، 2 وزنی، 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دیکھیں امت کو 3 لفظ بہت پسند نا، تو 3 میں نے مترادف الفاظ استعمال کیے. بھئی ایک تو سمجھ میں آئے گا کہ 3 گرا قدر چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں نے 3 لفظ بیان کیے، بھاری بھرکم، وزنی، گرا قدر. پہلی وزنی چیز کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. اور دوسری وزنی چیز کیا ہے؟ اہل بیت. دیکھیں قرآن کے وزن کو تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتے. اہل بیت کس طریقے سے وزنی ہے کہ جب حسن اور حسین اور فاطمہ اور علی اور محمد مصطفیٰ جب مباہلے میں آئے تو پادری نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. یعنی قرآن کا وزن اس طریقے سے ثابت ہوا کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ پھٹ جائے، اور اہل بیت کا وزن، ان کا گرا قدر ہونا اس طریقے سے ثابت ہوا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ ہٹ جائے. ایک شعر پڑھ کے شاعر آپ کی سماعتوں کی نظم. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پر اگر یہ نازل کر دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ پھٹ گیا. شرح علی جبل لڑایتا ہوئی ہے. آج دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن فضائل امام حسن علیہ السلام فی القرآن. تو آیت کے جس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ پیش کروں کہ شرح علی جبل لڑایتا ہوئی ہے. آج خود دیکھ لے مباہلہ شرکت حسن کی ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں اسی شعر کے بعد گزارش گزاروں جناب اسد جعفری صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار پیش فرمائیں. ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد حضرت. آج کی مصر طرح جو ہے وہ
قرآن کے آئینے میں بھی صورت حسن کی ہے، جو ادھر سے عطا ہوا ہے آپ تمام مومنین کی سماعت ہو بطور خاص حاضر کرتا ہوں کوثر بھائی۔ صلح حسن میں اصل میں حکمت حسن کی ہے، صلح حسن میں اصل میں حکمت حسن کی ہے، الفاظ ہیں علی کے عبارت حسن کی ہے، صلح حسن میں اصل میں حکمت ظاہر امیر شام ہے، موجود تخت پر لیکن وہ جانتا ہے حکومت حسن کی ہے، لیکن وہ جانتا ہے حکومت حسن کی ہے۔ اور یہ بھی مطلب بطور خاص حاضر کرتا ہوں، گلشن میں پھول پھول میں حکمت گلشن میں پھول پھول میں نکھت حسن کی ہے، گلشن میں پھول پھول میں نکھت حسن کی ہے، یعنی نبی کے دین میں محنت حسن کی ہے، یعنی نبی کے دین میں محنت حسن کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی نبی کے دین میں محنت حسن کی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے سرکار کہ ہم پنجے تن کے نام پہ پلتے ہیں، اس لیے ہم پنجے تن کے نام پہ پلتے ہیں، اس لیے گھر میں ہمارے آج بھی برکت حسن کی ہے، گھر میں ہمارے ہم پنجے تن کے نام پہ پلتے ہیں، اس لیے گھر میں ہمارے آج بھی برکت حسن کی ہے، گھر میں ہمارے آج بھی برکت حسن کی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے، فروا نے 10 برس جسے رکھا سنبھال کر، انور بھائی شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، فروا نے 10 برس جسے رکھا سنبھال کر، فروا نے 10 برس جسے رکھا سنبھال کر، قاسم کی شکل میں وہ امانت حسن ہے، فروا نے 10 برس جسے رکھا سنبھال کر، فروا نے 10 برس جسے رکھا سنبھال کر، قاسم کی شکل میں وہ امانت حسن کی ہے،
قاسم کی شکل میں وہ امانت حسن کی ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں. در صاحب شعر دیکھیں کوثر بھائی. کرب و بلا میں روزے دہم شہ نے جو پڑھی، کرب و بلا میں روزے دہم شہ نے جو پڑھی، ہاں اس نماز میں بھی اقامت حسن کی ہے. ہاں اس نماز میں بھی اقامت حسن کی ہے. اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں. قاسم تمہارے ہاتھ کا تعویذ ہے گواہ، قاسم تمہارے ہاتھ کا تعویذ ہے گواہ، کرب و بلا کے بن میں نیابت حسن کی ہے. کرب و بلا کے بن میں نیابت حسن کی ہے. قاسم تمہارے ہاتھ کا تعویذ ہے گواہ، کرب و بلا کے بن میں نیابت حسن کی ہے. اور یہ ایک دو شعر مصائب کے ہو گئے، حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. مرنے کے بعد لاش پہ تیرے ستم چلے، مرنے کے بعد لاش پہ تیرے ستم چلے، اللہ جانے کیسی یہ غربت حسن کی ہے. اللہ جانے کیسی یہ غربت حسن کی ہے. اور آخری شعر. اب جنت البقیع کی تعمیر ہو خدا، اب جنت البقیع کی تعمیر ہو خدا، سورج کی تیز دھوپ میں تربت حسن کی ہے. سورج کی تیز دھوپ میں تربت حسن کی ہے. اور مقطع حاضر کرتا ہوں اور تضمین. ہم نے اسد جو غور سے دیکھا تو یوں لگا، ہم نے اسد جو غور سے دیکھا تو یوں لگا، قرآن کے آئینے میں بھی صورت حسن کی ہے. قرآن کے آئینے میں بھی صورت حسن کی ہے. ہم نے اسد جو غور سے دیکھا تو یوں لگا، ہم نے اسد جو غور سے دیکھا تو یوں لگا. دیکھیے شرط ہے غور، بڑی توجہ. اور قرآن میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، اور مسلمان غور اس لیے نہیں کرتے کیونکہ فضائل اسد نظر آ جائیں گے. بڑی توجہ. ہم نے اسد جو غور سے دیکھا تو یوں لگا، قرآن کے آئینے میں بھی صورت حسن کی ہے. اور سورہ کوثر پہ اگر آپ غور کریں تو یہ سورہ جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے. اور اس سورے میں خدا وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو رسول پر طنز کستے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول کی جو نسل ہے وہ منقطع ہو چکی ہے. لیکن خدا وحدہ لا شریک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. دیکھیے 3 آیتیں ہیں، بڑی توجہ.
3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں خدا وحدہ لا شریک تولا کر رہا ہے, دوسری آیت میں خدا وحدہ لا شریک تولا کر رہا ہے. انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر, ابھی تک تولا ہے, پھر کیا ہوا؟ انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر انا شانیک هو الابتر. اگر آپ لفظ یعنی حرف انا پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انا جو ہے یہ زور دینے کے لیے آتا ہے, یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی خدا وحدہ لا شریک بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ جب تولا کرو تو زور دے کے کرو, جب تبرہ کرو تب بھی زور دے کے کرو. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو تولا بھی خدا وحدہ لا شریک زور دے کر کر رہا ہے اور تبرہ بھی کر رہا ہے. ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ سب رسول پر ترس کستے تھے, لیکن ہوا کیا کہ ہر دشمن رسول کا منہ بند ہو گیا. ہر دشمن رسول کا منہ بند ہو گیا. کوثر کے آئینے میں جو صورت حسن کی ہے, کوثر کے آئینے میں جو صورت حسن کی ہے. میں بسط ادب گزار ہوں جناب درد لوری صاحب سے, پھر ان کے بعد ہمارے مہمان شاعر جناب تاج رضوی صاحب منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. بےزین ہستی, بہترین ناظم, بہترین شاعر محترم درد لوری صاحب. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی دیکھیں, مطلب پیش کرتا ہوں. کل بے مثل کل جہان میں سیرت حسن کی ہے, بے مثل کل جہان میں سیرت حسن کی ہے, ہر قدم پہ ہم کو ضرورت حسن کی ہے. بے مثل کل جہان میں سیرت حسن کی ہے, ہر قدم پہ ہم کو ضرورت حسن کی ہے. اب اس سے بڑھ کے اور تمہیں کیا جواز دیں, اب اس سے بڑھ کے اور تمہیں کیا جواز دیں, گدری نشین تم ہو حکومت حسن کی ہے. اب اس سے بڑھ کے اور تمہیں کیا جواز دیں, گدری نشین تم ہو حکومت حسن کی ہے. کوئی بشر کرے نہ کرے کوئی غم نہیں, کوئی بشر کرے نہ کرے کوئی غم نہیں, قرآن کی زبان پہ مزاج حسن کی ہے. کوئی بشر کرے نہ کرے کوئی غم نہیں, کوئی بشر کرے نہ کرے کوئی غم نہیں, قرآن کی زبان پہ مزاج حسن کی ہے. اپنا کوئی شمار نہ کچھ اپنا کرا, اپنا کوئی شمار نہ کچھ اپنا کرا, اللہ کی نگاہ میں عزت حسن کی ہے. اور شعر سنیے آپ کی, ہم ہیں کہ اپنے چہروں پہ کوئی نور بھی نہیں, ہم ہیں کہ اپنے چہروں پہ اب نور بھی نہیں, قرآن کے آئینے بھی صورت حسن کی ہے. ہم ہیں کہ اپنے چہروں پہ نور بھی نہیں, قرآن کے آئینے میں صورت حسن کی ہے. کوئی بھی ہیر پھیر نہ کر پایا آج تک, کوئی بھی ہیر پھیر نہ کر پایا آج تک. یہ سورہ نامہ کیا ہے, کتاب حسن کی ہے. یہ سورہ نامہ کیا ہے, کتاب حسن کی ہے. اور شعر پڑھتا ہوں کہ اسلام کا لیتی ہیں پرسہ بیٹے کا, لیتی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ بطول بھی. شعر لیتے ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ بطول بھی, فرض عذاب جتنے ہیں امت حسن کی ہے. فرض عذاب جتنے ہیں امت حسن کی ہے. اور اسلامی مملکت کا یہ جو چودھری ہے تو, اسلامی مملکت کا یہ جو چودھری ہے تو, پدر عزیز یہ بھی شرافت حسن کی ہے, پدر عزیز یہ بھی حسن ہے. اور نے کچھ اشعار نظم کیے ہیں, آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, قبلہ ملاحظہ فرمائیں. تھا جب نظر میں اب یہ بصیرت حسن کی ہے, تھا جب نظر میں اب یہ بصیرت حسن کی ہے, باقی ہیں آج ہم یہ عنایت حسن کی ہے, باقی ہیں آج ہم یہ عنایت حسن کی ہے. یہ دوربیں معاملہ بھی دقت نظر. یہ دیکھیے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ واقعات نظم کرنے کے بجائے ان واقعات سے نتائج اخذ کروں اور ان کو عصری آئینے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. یہ دوربیں معاملہ بھی دقت نظر, یہ دوربیں معاملہ بھی دقت نظر
ہے یہ جو قائدین میں سیرت حسن کی ہے یہ جو قائدین میں سیرت حسن کی ہے. ایک بار نعرہ درود پڑھیں. شعر دیکھیں کہ ساتھ ان ثقیفہ والوں کے ہم کربلا کے بعد، ساتھ ان ثقیفہ والوں کے ہم کربلا کے بعد اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، یہ مروت حسن کی ہے. اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، ساتھ ان ثقیفہ والوں کے ہم کربلا کے بعد اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، یہ مروت حسن کی ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مشروط صلح کرتے ہیں ظالم سے آج بھی. عصر حاضر کے تناظر میں ملاحظہ فرمائیں، مشروط صلح کرتے ہیں ظالم سے آج بھی، حضرت ہمارے پاس اجازت حسن کی ہے. حضرت ہمارے پاس اجازت حسن کی ہے. بچتا ہے اب بھی خون بشر صبر کے عوض، بچتا ہے اب بھی خون بشر صبر کے عوض، پاس اپنے آج تک یہ روایت حسن کی ہے. پاس اپنے آج تک یہ روایت حسن کی ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں گزشتہ شعر کے ذیل میں بطور دلیل کہ بیعت نہ مانگے ظلم تو مت کیجئے جہاد. بیعت نہ مانگے ظلم، بیعت نہ مانگے ظلم تو مت کیجئے جہاد. بیعت نہ مانگے ظلم تو مت کیجئے جہاد. جہاد رائج حسینیوں میں یہ سنت، رائج حسینیوں میں یہ سنت حسن کی ہے. بیعت نہ مانگے ظلم تو مت کیجئے جہاد، رائج حسینیوں میں یہ سنت حسن کی ہے. اور شعر دیکھیں کہ حملہ کرے نفاق تو قاسم کی شکل میں، حملہ کرے نفاق تو قاسم کی شکل میں، شمشیر بے نعام شجاعت حسن کی ہے. شمشیر بے نعام شجاعت حسن کی ہے. اور سلام کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مصائب کے اشعار ضرور ہوں، لہٰذا 2-3 شعر کہ ایک بار نعرہ صلوات. کہ اب قلب کوہ سخت سے سنبھلا نہ جائے گا، اب قلب کوہ سخت سے سنبھلا نہ جائے گا. اے چشم آبشار شہادت حسن کی ہے، اے چشم آبشار شہادت حسن کی ہے. ٹکڑے جگر کے جمع لگن میں کیے گئے، ٹکڑے جگر کے جمع لگن میں کیے گئے. پروردگار کیسی یہ حالت حسن کی ہے، پروردگار کیسی یہ حالت حسن کی ہے. جلوہ نما ہیں روح میں اسلام کی حسن، جلوہ نما ہیں روح میں اسلام کے حسن. قرآن کے آئینے میں بھی صورت حسن کی ہے. بہت شکریہ. میں محترم تاج رضوی صاحب کے منظوم کلام کے بعد بلا کسی تمہید گزارش گزار ہوں صابر رضا صابر صاحب سے کہ وہ اپنی خطابت سے مومنین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں. آج کی مجلس کا عنوان ہے فضائل امام حسن علیہ السلام فی القرآن. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. نعرہ حیدر
نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. فدر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اصل ما فی الوجود. سر اللہ موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. سید المرسلین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. انا شانئک هو الابتر. صلوات محمد وآل محمد. حضرت گرامی قادر، قرآن مجید فرقان حمید خدائے لم یزل کی سب سے مستحکم، معتبر اور آخری کتاب. عنوان مسلسل آپ کے سماعت کے حوالے ہو رہا ہے
اور جو عنوان مجھ تک پہنچا تھا وہ یہ ہے فضائل امام حسن قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ میں نے سورہ کوثر کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک جملہ، اس کتاب کا ایک ایک لفظ، اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطہ اپنی ذات میں معجزہ ہے۔ میں بہت جلدی موضوع کی طرف قدم بڑھاؤں اور انشاءاللہ آیت کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو، اور کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آخر گفتگو میں ہم اور آپ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں۔ مجلس سے پہلے ہی آپ کے سامنے ناظم مجلس نے اس آیت کی تلاوت کی، اور میرے لیے ایک راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ یہ سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ اصل میں نازل ہوا ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں، لیکن آغاز امام حسن علیہ السلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر اس سے آیت پہ غور کر لیں، انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی نسل کثیر عطا کی گئی آپ کو۔ اور تمام مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد خاتون جنت اور ان کی نسل سے آنے والے 11 ائمہ علیہ السلام کہ جن سے نسل پیغمبر صبح قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن قرآن ہے بڑی لطیف کتاب، بہت دنیا کی سب سے لطیف کتاب کا نام ہے قرآن۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو صرف کتاب نہیں ہے، وارث ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں نے جملہ استعمال کیا ہے، دنیا کی اکلوتی کتاب ہے قرآن کہ جو صرف کتاب نہیں ہے بلکہ وارث امت ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہیں 2 عظیم وارثوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اور اگر تم میرے بعد ان سے جڑے رہے اور متمسک رہے اور ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، تو پھر یہ تم سے مجھ محمد مصطفیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا تم سے وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جس کے کہنے سے تم نے بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو مانا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جس کے کہنے پر تم نے بغیر دیکھے ہوئے فرشتوں کو مانا ہے، جس کے کہنے پر تم نے بغیر دیکھے ہوئے آدم کو مانا ہے، نوح کو مانا ہے، ابراہیم کو مانا ہے، جس کے کہنے پر تم نے بغیر دیکھے ہوئے کوثر کو مانا ہے، سلسبیل کو مانا ہے، جنت کو مانا ہے، جہنم کو مانا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے کہنے پر مانی ہے۔ اتنا عظیم انسان جانے سے پہلے اتنا عظیم وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا تم سے وعدہ ہے کہ اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔
اتنے عظیم وعدے کے بعد بھی اب اگر مسلمان گمراہ ہو رہا ہے تو یا تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا. مولا بادو صاحب رکھے آپ. یا تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ وعدہ کسی عام انسان نے نہیں کیا تھا. نبیوں کے نبی نے، رسولوں کے رسول نے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اس محمد مصطفیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے اور متمسک رہو گے تو پھر قیامت تک گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. تو قرآن وارث امت ہے. اس کتاب کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. میں نے کہا نا، اگر اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو کیا لطافت چھپی ہوئی ہے اس آیت کے اندر. اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو فاطمہ کی شکل میں کوثر عطا کیا اور نسل کثیر عطا کیا. مفسرین نے لکھا کہ اس سے حضرت خاتون جنت اور ان کی نسل میں آنے والے 11 ائمہ ہیں، یعنی 12 ہیں. توجہ ہے، 12 ہیں. اب لطافت قرآن کو محسوس کرا. اس آیت پہ غور کر لیں. اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. اِنَّا خدا، آتینا کالکوثر. اس کے حرفوں کو اگر آپ گنیں، الف، عین، تو یہ، نون، کاف، الف، لام، کاف، واو، سے، رے. 12 نسل عطا کیے، 12 حرفوں کے ذیل میں عطا کیے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا. آتینا کالکوثر، 12 حرف اور 12 نسل عطا کی گئی پیغمبر کو. ایک فاطمہ اور پھر آنے والے 11 ائمہ. اِنَّا أَعْطَيْنَا کالکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور اس سے گلدستہ کوثر کے پہلے پھول کا نام ہے حسن ابن علی. اصل میں جو جواب ملا مشرکین کو وہ حسن کی صورت میں عطا کیا اللہ نے. لیکن آپ اہتمام الہی کو اگر محسوس کریں تو خدا نے پہلے ماں کا انتخاب کیا. خدا کرے کہ میں اپنی بات پہنچا سکوں آپ تک. خدا نے نسل کثیر سے پہلے ماں کا انتخاب کیا. یہاں سے قرآن کا ایک مزاج سمجھیے اور قرآن کا ایک کانسیپٹ سمجھیے. بلکہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران. آواز قدرت. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے میرے پیغمبر، وہ زمانہ، وہ وقت، وہ گھڑی یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے آپ کا اصطفاء کیا ہے، اللہ نے آپ کا سلیکشن کیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. واصطفاک، اور پھر اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے علی نساء العالمین. اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں میں سے جناب مریم کا سلیکشن ہوا. تھوڑی توجہ کیجئے گا. اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں میں جناب مریم کا سلیکشن ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مریم کو بننا ہے عیسیٰ کی ماں. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. جناب مریم کو بننا ہے عیسیٰ کی ماں. یعنی قرآن نے مزاج یہ دیا کہ نسل کی طہارت کے لیے ماں کا چناؤ ہوگا.
توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا آپ سب کو سلامت و شاد و آباد رکھے۔ نسل کی طہارت کے لیے ماں کا چناؤ ہوگا، اس لیے کہ آغوش معتبر ہوگی تو پلے والا عظیم ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ نہیں، اب اگر یہ ضد ہے نوجوانوں کی کہ مولانا کسی سے بھی کر لیں، بیٹا تو ہمارا ہوگا، نسل تو ہماری ہوگی، بیٹے کے اوپر باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بزرگ میرے بات کی تائید کریں گے، بچے پر صرف باپ کے خون کا اثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ماں کا شیر کا بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ اور دلیل میرے پاس خدا کی قسم پہاڑ سے وزنی ہے۔ اگر بچے پر صرف باپ کے خون کا اثر ہوتا تو علی جیسا بادشاہ کبھی نہ کہتا عقیل شجاع خاندان تلاش کرو، مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے۔ صلوات محمد آل محمد۔ عقیل شجاع خاندان تلاش کرو، مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے۔ معلومہ بچے پر باپ کے خون کے ساتھ ساتھ ماں کے شیر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب بس بزرگوں سے جملے پہ دعائیں چاہوں گا، بلکہ میں نے تاریخ میں تو بعض مقامات ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ شیر مادر باپ کے خون پر غالب نظر آیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ماں کا شیر باپ کے خون پر غالب نظر آیا ہے۔ بہت سارے واقعات مل جائیں گے آپ کو تاریخ میں، باپ کے خون پر ماں کے شیر کو میں نے غالب آتے ہوئے دیکھا ہے اکثر مقامات پہ، اور ایسا غالب آتے ہوئے دیکھا کہ بیٹا علی کے دشمن کا تھا لیکن آغوش معتبر تھی تو علی نے اپنا بیٹا کہہ دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ آغوش معتبر ہوگی تو پلنے والا عظیم ہوگا، آغوش آمنہ کی ہو تو پلنے والا محمد ہوتا ہے، آغوش فاطمہ بنت اسد کی ہو تو پلنے والا علی ہوتا ہے، آغوش ام البنین کی ہو تو پرورش پانے والا عباس ہوتا ہے، آغوش خدیجہ جیسی ہو تو پرورش پانے والی زہرا ہوتی ہے، اور آغوش فاطمہ کی ہو تو پلنے والا حسن ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو ایک منظر دکھایا ہے اور اسی کو اگر پلٹ دے تو دوسرا منظر نظر آ جائے گا۔ آغوش فاطمہ کی ہو تو پلنے والا حسن ہوتا ہے، اور آغوش ہندہ کی ہو تو پلنے والا معاویہ ہوتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، یا رسول اللہ، یا آغوش معتبر ہو تو پلنے والا عظیم ہوتا ہے۔ عیسیٰ کے لیے پہلے ماں کا انتخاب کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آغوش معتبر ہو تو پلنے والا عظیم ہوتا ہے۔ عیسیٰ چونکہ دنیا میں عجیب و غریب انداز سے آئے، روح اللہ بنے، لہذا ضروری تھا کہ پہلے ماں کا سلیکشن کیا جائے، ماں کا سلیکشن کیا جائے، اور یہ فضیلت صرف جناب عیسائی کو ہی ملی اور کسی کو نہیں ملی کہ عیسیٰ کی ماں معصومہ ہیں۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا سرکار، عیسیٰ کی ماں
معصومہ ہیں، بطول ہیں، جناب مریم معصومہ ماں کی آغوش میں جناب عیسیٰ نے آنکھیں کھولی تو معصومہ گود کا اثر یہ ہوا کہ چند پہر کے عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. میں نے جس رخ سے اب میں نے قدم بڑھایا ہے، خدا کرے کہ اس منزل پر آپ میرے ہم سفر ہو جائے. اور الحمدللہ سارے پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. معصومہ ماں کی گود ایسی تھی کہ چند پہر کے عیسیٰ نے کلام کیا. معصومہ ماں کے گود کی پرورش کا اثر تھا کہ عیسیٰ کو وہ مسیحائی ملی کہ ہاتھ رکھ دے شفا مل جائے، ٹھوکر مار دے تو مردہ کھڑا ہو جائے. میں نے بڑا غور کیا کہ آخر یہ شرف صرف حضرت عیسیٰ کو کیوں دیا اللہ نے نبیوں میں کہ عیسیٰ کی ماں معصومہ ہو. یہ شرف اور کسی نبی کو نہیں ملا کہ جس کی ماں معصومہ ہو. لیکن حضرت عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ ہے. جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ چونکہ عیسیٰ کو بننا تھا آخری محمد کا مؤذن. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جناب عیسیٰ کو بننا تھا آخری محمد کا مؤذن. لہذا آغوش اتنی معتبر ہو کہ جس میں قائم آل محمد کا مؤذن پروان چڑھے. بہت بڑی فضیلت ہے جناب عیسیٰ کی ماں کی. معصومہ ہے، محدثہ ہے، بطول ہے، طاہرہ ہے، سب کچھ ہے. جناب عیسیٰ جیسا بیٹا جس نے دنیا کو دیا ہو، جو روح اللہ بنا، جو آخری امام کی نیابت میں نماز ادا کریں گے، اتنا عظیم بیٹا عطا کیا. لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا منزلت ہے خدا کی قسم. جناب مریم معصومہ ہو کر ایسا بیٹا پیدا کیا جو آخری امام کے پیچھے نماز پڑھے گا. اور سیدہ نے حسن جیسا وہ بیٹا پیدا کیا کہ جس کی نیابت میں علی جیسے نمازی نے نماز پڑھی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ جب سر پر ضربت لگی تو نیابت امام حسن نے کی، علی یا مرتضیٰ نے نماز پڑھی. تو آغوش معتبر تو پلنے والا معتبر. تو یہ فضیلت صرف جناب عیسیٰ کی ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں معصومہ ہے. اور پھر غور کیجئے گا کہ وہ کتنا عظیم معصوم ہوگا. بزرگوں سے اس جملے پہ خصوصی توجہ چاہوں گا. تمام عالم بشر، تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت میں یہ شرف حضرت عیسیٰ کو ملا کہ ماں معصومہ ہے. اور پھر اس جملے پر غور کیجئے گا کہ وہ کتنا عظیم معصوم ہوگا کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے. اور جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے. تاریخ انسانیت میں یہ پہلا اعزاز ہے مولا حسن کے پاس کہ جس کے باپ بھی معصوم ہے، جن کی ماں بھی معصومہ ہے. عصمتوں کا دریا ہے اور حسن کی آمد ہے. باپ بھی معصوم اور عصمت کا اندازہ اس سے باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، آنے والا بھی معصوم. اتنا تمام ہو تو پھر تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ جہاں ماں بھی معصومہ، باپ بھی معصوم، آنے والا بھی معصوم، تو پھر تاریخ وہ منظر دیکھتی ہے کہ وہ بیٹا دنیا میں آ بھی جاتا ہے، نہ ماں کا روزہ ٹوٹتا ہے نہ ماں کا مصلی چھوٹتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات محمد آل محمد.
راوی کوئی عام ہستی نہیں ہے اس جملے کی. بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ بنت محمد کی طہارت و فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کریں تو کہا فاطمہ کی فضیلت کیا بیان ہو. اچھا ایک نقطے پر اور غور کر لیں. 15 رمضان کو آمد ہوئی امام حسن کی, اور رمضان کو کہا جاتا شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. اس گھرانے کا بھی مزاج عجیب و غریب ہے. باپ بیت اللہ میں آتا ہے, بیٹا شہر اللہ میں آتا ہے. جو ہے یا نہیں ہے آپ کی. تو جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ لفظ پہ غور کیجئے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائی بنت محمد کے بارے میں, ان کی طہارت و فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کریں, تو ان کا کیا بیان کریں. رمضان کا دن تھا, روزے کی حالت تھی, ظہر کا وقت تھا, حسن کی آمد تھی, اور میں شاہد ہوں کہ نماز عصر سیدہ نے اسی وضو میں پڑھی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ نہیں, جس جملے پر میں نے توجہ چاہی تھی وہ جملہ تو چھوٹ گیا. بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ بنت محمد کے بارے میں, ان کی عظمت اور طہارت اور فضیلت کے بارے میں بیان کیجئے. اور خطیب بی بی عائشہ نے کیا کہا کہ فاطمہ کے بارے میں کیا بیان کروں. نہیں, شاید کس نقطے پر غور کر لیتے آپ. بنت محمد کے بارے میں بتائیے, تھوڑا آسان کر دوں آپ کے لیے. یعنی محمد کی بیٹی کے بارے میں بتائیے, محمد کی بیٹی کا. اس معاشرے میں اگر کسی انسان کے 4 اولاد ہو, 4 بیٹا ہو, اور اس سے کوئی پوچھے, کوئی دوسرا انسان, کہ فلاں صاحب کے بیٹے کے بارے میں بتائیے, تو وہ یہ پلٹ کے پوچھے گا کون سے بیٹے کے بارے میں. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جس منزل پر لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بھائی بی بی عائشہ سے پوچھا گیا بنت محمد کے بارے میں بتائیے, تو بی بی عائشہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی کس بیٹی کے بارے میں. اب کوئی انسان پوچھے کہ فلاں کے بیٹے کے بارے میں بتائیے, تو وہ پوچھے گا نا بھائی کہ بڑے بیٹے کے بارے میں, کہ چھوٹے بیٹے کے بارے میں, کس بیٹے کے بارے میں. اور اگر کسی کا بیٹا ہی ایک ہو اور اس سے بولا جائے کہ بھائی ان کے بیٹے کے بارے میں بتائیے, وہ فوراً اس کا ذکر کر دے گا. توجہ کر رہے بھائی, زبان سمجھنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. بی بی عائشہ سے پوچھا گیا بنت محمد کے بارے میں بتائیے, تو پلٹ کا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کس بیٹی کے بارے میں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس کا نہیں, دیکھیے صرف دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں, ان کو مانتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. ان کی باتوں کو تو مانیے, ان کے مزاج کو تو پہچانیے, انہوں نے جو سمجھایا ہے وہ تو سمجھیے. بی بی عائشہ کی بات مان لیجئے کہ محمد کی اکلوتی بیٹی بس فاطمہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا آباد و شاد رکھے آپ. اچھا ٹھہریے گا, دیکھیے لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, لڑائی جھگڑے کی کوئی بات. بھائی تحقیق ہے, ہم نے تحقیق کی, ہم نے 1 مانا, آپ نے تحقیق کی عالم اسلام نے, انہوں نے 4 مانا. جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن انصاف تو ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. بھائی ہماری تحقیق کہتی ہے عالم اسلام میں ایک فرقہ وہ جو کہتا میری تحقیق کی ہے کہ 4. جھگڑا ہمیں بالکل نہیں ہے کہ 1 یا 4, لیکن انصاف تو ہونا چاہیے. ہم 1 کو مانتے ہیں, 1 کی فضیلت پڑھتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ہم 1 کو مانتے ہیں, 1 کی فضیلت بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں 3 اور تھی, ان کی فضیلت آپ پڑھیے, یا پیغمبر نے ان کے لیے کچھ نہیں فرمایا ہے. اگر یہ مان لیا جائے تو پیغمبر عادل نہیں ہے, اور جو عادل نہ ہو وہ رسول نہیں ہے. جو ہے نہیں ہے آپ کی؟ بھائی معاشرے میں اگر کوئی شریف باپ ہو اور اس کی 4 بیٹی ہو تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ 4 کو برابر سے تقسیم کرے. ہو سکتا بھائی ٹھیک ہے 4 تھیں,
ہم کہتے ہیں ایک تھی، تو ہماری تحقیق ایک کی ہے، ہم ایک کی فضیلت سناتے ہیں. آپ کہتے 3 اور تھیں، تو ان کی فضیلت آپ کی طرف سے ہونی چاہیے نا. یہ کیسے ہو سکتا؟ بھائی چلیے کچھ تو سنائیے، کچھ دکھائیے، کچھ تو سمجھائیے. بھائی فاطمہ کے لیے تو تاریخ میں ہے کہ رسول کا دستور یہ تھا کہ نماز صبح کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو پہلے تیرے سیدہ پہ آتے تھے، بیٹی کو سلام کرتے تھے، پھر مسجد جاتے تھے، واپسی میں پھر رکتے تھے، بیٹی کو سلام کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے. آپ یہی دکھا دیجئے کہ ظہر میں فلاں بیٹی کے گھر جاتے تھے، اور عصر میں فلاں بیٹی کے گھر جاتے تھے، اور مغرب میں فلاں بیٹی کے گھر جاتے تھے. عجیب و غریب معاملہ ہے. بیٹیاں 4 بتا رہے ہیں، فضیلت سی فاطمہ کی بیان کر رہے ہیں. قصہ میں فاطمہ، حلقہ میں فاطمہ، سورہ کوثر میں فاطمہ، سورہ دہر میں فاطمہ، سورہ کہف میں فاطمہ. ستارہ ان کے دروازے پہ آتا ہے، محمد ان کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، جبریل ان کے گھر میں چکیاں چلاتا ہے، اسرافیل ان کے بچوں کو لوریاں سناتا ہے، رضوان جنت ان کے بچوں کا کپڑا لے کر آتا ہے. علی جیسا شوہر فاطمہ کے ہے، حسن جیسا بیٹا فاطمہ کا ہے. ان کا آپ سمجھے نہیں. بیٹیاں تو 3 اور بھی تھیں، لیکن وہ تینوں بیٹی فاطمہ کے برابر نہیں تھی. لفظ سمجھ گئے تو گفتگو آگے بڑھ جائے گی. بیٹیاں تو 3 اور بھی تھیں، لیکن وہ تینوں فاطمہ کے برابر نہیں تھی. تو انصاف کیجئے نا کہ جب محمد کی اپنی سگی بیٹیاں فاطمہ کے برابر نہیں ہے تو کسی چور کی بیٹی فاطمہ کا برابری کہاں؟ صلوات محمد آل محمد. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اکلوتی بیٹی، اور اس اکلوتی بیٹی کی آغوش میں آنے والا پہلا پھول لفظ کوثر کو روشنی عطا کرنے والا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ بلکہ اور آسان کر دوں، لفظ کوثر کو آشکار کرنے والا اس ذات کا نام ہے حسن ابن علی، جس نے کوثر کو آتے ہی آشکار کیا. اس لیے کہ دشمن یہی کہہ رہے تھے بیٹا کوئی نہیں ہے. بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ دشمن بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مشن بیٹا چلاتا ہے، سسر نہیں چلاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہذا اب یہ مشن آگے کیسے بڑھے گا؟ تو کافر تھا لعنتی، لیکن عقل تھی کہ مشن کو بیٹا چلاتا ہے، پڑوسی، سسر، دوست نہیں چلاتا. اللہ نے کہا ہے محمد ہم آپ کی نسل میں ایسا بیٹا دینے جا رہے ہیں، ایسا بیٹا دینے جا رہے ہیں جو حسن ہوگا، حسن ہوگا، حسن ہوگا. اور دیکھیں خدا کی قسم، آپ اس گھرانے کا مزاج بھی سمجھے. آپ جیسی ولادت ہوئی میرے مولا کی اور رسول بیت الشرف میں تشریف لائے اور آغوش میں لیا، بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا، آواز دی بابا. علی سے کہا نام رکھیے، علی نے نہیں رکھا کہ میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا، آپ کا انتظار ہے بچے کا نام رکھ دیں. رسول نے کہا میں اس پہ سبقت نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ فوراً جبریل نازل ہوئے، آواز دیا اللہ کہہ رہا ہے اس کا نام حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے. حسن ذات میں ہے، صرف صفت میں نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس کی وضاحت کروں گا. ذات میں حسن ہے، جو یہاں بھی حسن ہے وہاں بھی حسن ہے. دنیا کا ہر انسان جو بھی نام لے کر آئے اس کی ذات الگ ہے، صفت الگ ہے. بھائی میرا نام صابر ہے تو میں ہر وقت صابر نہیں ہوں. کسی کا نام ذاکر ہے تو وہ ہر وقت ذاکر نہیں ہے. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، وہ ہر وقت ذاکر نہیں ہے، میں ہر وقت صابر نہیں ہوں. حسن اس ذات کا نام ہے جو ہر وقت حسن ہے، جو یہاں بھی حسن ہے وہاں بھی حسن ہے. اللہ
اللہ جانے نگاہ مشیت میں کتنا حسین ہوگا وہ بیٹا کہ جسے اللہ نے حسن کہا، جو خود حسین ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جو خود حسین ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ حسن ہے. اور چاہتے تو پیغمبر بھی نام رکھ سکتے تھے، اور پیغمبر کا بھی رکھا ہوا نام خدا کا ہی رکھا ہوا نام ہوتا. میں نے بات جذبات میں نہیں کہی ہے. پیغمبر بھی اگر رکھ دیتے تو وہ اللہ ہی کا نام رکھا ہوا ہوتا. اس لیے کہ پیغمبر کی زبان کے لیے قرآن کہہ رہا ما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں میرے پیغمبر، اس کے نام کے لیے وحی کا بھی سہارا نہیں، ڈائریکٹ میں خدا نام رکھوں گا. اس کا نام حسن ابن علی ہے، اس کا نام حسن ابن علی ہے، جو خود حسین. اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں وضاحت انشاءاللہ اس جملے کی ہوگی، اس لفظ کی ہوگی کہ حسن 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 ہے جو ہر وقت حسن ہے. کسی منزل پہ حسن سے حسن الگ نہیں ہو سکتا ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شبیہ پیغمبر بن کر آیا ہے. مولا حسن شباہت ہے پیغمبر کی، شباہت ہے پیغمبر. اور اس کے بعد یہیں سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ جو محمد مصطفیٰ کی شباہت ہے جو اس کے مقابلے پر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے مقابلے پر آیا ہے. اور جو پیغمبر کے مقابلے پر آئے وہ یہاں بھی نامراد ہے، وہاں بھی نامراد ہے. اور الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں انور جو ان ایام میں مخصوص مجلسوں کا اہتمام کریں. فرش ازاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن مجلس ہو رہی ہے، اس کا مقصد صرف آنکھوں کے آنسو بہانا نہیں ہے. ہماری مجلسوں کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھے جو میری سمجھ میں آیا. یہ جو ہم فرش ازاں بھی چاہتے ہیں، یہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، یا آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ابھی مجلس ہوگی، مسائل میں ہم آنسو بہائیں گے، اس کے بعد نوحہ خوانی ہوگی، سینے پہ ہاتھ ماریں گے. یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ صرف اور صرف علامت غم نہیں ہے، یہ ہاتھ مارنا یہ علامت غم نہیں ہے، صرف یہ علامت احتجاج بھی ہے. مولا بادل شاد رکھے آپ. یہ سینے پہ ہاتھ مارنا یہ ایک علامت ہے. میں ابھی یہاں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، ابھی یہاں سے باہر نکلوں اور کوئی بندہ آ کر کے خدا نخواستہ گولی مار دے اور میں جگہ پہ مر جاؤں، ایسے خاموش رہیں گے؟ بھائی بھی میں باہر نکلوں اور کوئی سینے پہ آگے فائر کر دے اور میں جگہ پہ مر جاؤں، تو یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے زندگی تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کریں گے کہ میری لاش کو اپنے چوراہے پہ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے احتجاج کریں گے کہ بھائی ہمارا مہمان تھا، مجلس پڑھنے آیا تھا، کوئی بندہ گولی مار کے بھاگ گیا، معلوم کرو کون تھا، کیا نام تھا، کس کا بیٹا تھا، کس خاندان سے تھا، کس قبیلے سے تھا، کہاں سے آیا تھا، بندوق کس نے دی تھی، گولی کس نے چلائی، منصوبہ کہاں بنا، یہ سارے سوالات ہوں گے. لیکن آپ کا احتجاج گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن جو میرا وطن ہے جہاں سے میں آیا ہوں، وطن والوں کا احتجاج آپ کے احتجاج سے بڑا ہوگا، اس لیے کہ وطن والے آپ سے زیادہ میرے قریب ہیں. معلوم ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا احتجاج اتنا بلند ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا خدا کے لیے. وطن والے احتجاج کریں گے کہ بھائی ہمارے وطن کا بچہ تھا، کس نے مارا، اور ان کی بھی ڈیمانڈ ایک ہوگی، گولی کس نے چلائی، کس کا بیٹا تھا، کس خاندان سے تھا، کس قبیلے سے تھا، کہاں سے آیا تھا، منصوبہ کس نے بنایا تھا، پیسہ کس نے لگایا تھا، یہی ڈیمانڈ ہوگی نا. لیکن وطن والوں کا بھی احتجاج ہفتے 2 ہفتے مہینے 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن جو میرا خون ہوگا، جو میرا اپنا ہوگا،
جو میرے عزیز ہوں گے ان کا احتجاج ختم نہیں ہوگا، ان کا احتجاج جاری رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا. اور اگر قاتل نہیں ملا تو پھر وہ سڑکوں پر نکلیں گے، چوراہوں پر نکلیں گے، سینے پہ ہاتھ ماریں گے، اور ڈیمانڈ ایک ہوگی قاتل کون ہے، قاتل کو گرفتار کرو. ہم قیامت تک ان ایام میں فرش ازا بچھاتے رہیں گے. ہم سے یہ نہ پوچھے کہ کب تک فرش ازا بچھائیے گا، تم حسن کے قاتل کو چھپانا چھوڑ دو. جو ہے یا نہیں ہے آپ، مولا آباد و شاد رکھے آپ کو. تم حسن کے قاتل کو چھپانا چھوڑ دو. تم نے لکھ دیا کہ جودہ بنت اشس قاتل ہے. ہمیں کرائے کی قاتلہ نہیں، اصلی قاتل کا نام چاہیے. جو ہے یا نہیں ہے آپ کی، پیسہ کی لالچ کس نے دی تھی، شادی کی لالچ کس نے دی تھی، ہمیں وہ نام چاہیے. اور جب تک تم وہ نام چھپاتے رہو گے ان ایام میں یہ فرش ازا بیچتا رہے گا. اور ہم زمانے کو بتاتے رہیں گے کہ حسن کا قاتل کون ہے. حسن کا قاتل مرد آباد، مرد آباد. قاتل کے چہرے پہ نقاب جب تک ڈالی جاتی رہے گی یہ فرش ازا بچھتا رہے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ قیامت تک چہرے سے نقاب ہٹنے نہیں دیجیے گا. اس لیے ہمارا یہ احتجاج اس کی عدالت تک جائے گا، وہاں تک جائے گا یہ احتجاج، اور وہاں بھی ہم احتجاج کریں گے. ہماری ڈیمانڈ ان ایام میں یہی ہے کہ جو میرے مولا کا اصلی قاتل ہے جودہ، یہ کرائے کا قاتل ہے، یہ کرائے کی قاتلہ ہے. اصلی قاتل امیر شام ہے، اصلی قاتل ابو سفیان کا بیٹا ہے. دو چار والی بات ہے، یہ چھپانے والی بات بالکل نہیں ہے کہ نام نہ لیجئے اور یہ نہ کہیے اور وہ نہ کہیے اور ایسا نہ کیجئے اور ویسا نہ کیجئے. یہ عجیب و غریب بات ہے، خدا کی قسم. لعنت کوئی عجیب و غریب شے کا نام نہیں ہے کہ گھبرائے. بھائی نماز کیوں پڑھتا ہے مسلمان، کیوں پڑھتا ہے نماز؟ حکم قرآن ہے. روزہ کیوں رکھتا ہے مسلمان؟ حکم قرآن ہے. حج پر کیوں جاتا ہے مسلمان؟ حکم قرآن ہے. زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے مسلمان؟ حکم قرآن ہے. تو تمہیں ہر منظر قرآن میں نظر آیا اور یہ منظر تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ جب آیت آئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو. اور پھر ہو کیا؟ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ حکم قرآن ہے. تو جب یہ آیت آئے تو یہ پنجتن نکلے، اور یہ آیت بھی امام حسن کے سلسلے سے نازل ہوئی، اس لیے کہ گواہ توحید 5 میں ایک نام امام حسن کا بھی ہے. تو ادھر سے یہ 5 تن نکل کے چلے، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین. انہوں نے دیکھا مباہلہ نہیں کیا، آخری بات گفتگو تمام ہو گئی. انہوں نے دیکھا مباہلہ نہیں کیا. تو اب جب یہ لوٹ رہے ہیں تو ان 5 پر قرآن کی مہر ہے کہ یہ سچے ہیں. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں. تو اب ان 5 کے مقابلے پر جو بھی آئے گا، جب بھی آئے گا، جس شجرے کے ساتھ آئے گا، جس لباس کے ساتھ آئے گا، جس چہرے کے ساتھ آئے گا، وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. جو پیغمبر کے مقابلے پر آیا، جو یا رسول اللہ، جو پیغمبر کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت. جو علی کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت. جو زہرا کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت. جو حسن کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت. جو حسین کے مقابلے پر آیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت. اور جو ان جھوٹوں پہ لعنت نہ کرے اس پر بھی خدا کی لعنت. صلوات. اہل بیت کے دشمنوں پہ
جو میرے مولا کے حسن پہ آیا فقیر شام وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت، قرآن کی لعنت، نبیوں کی لعنت، رسولوں کی لعنت، مومنین کی لعنت۔ ہماری عقل ماری گئی ہے کہ اتنے بڑے لعنتی کو اپنے دل میں جگہ دے دیں جس پہ اتنی لعنتیں برس۔ بھائی حسن مباہلے کے توحید کے گواہ ہیں اور قرآن کی مہر ہے کہ یہ سچے ہیں، تو اب حسن کے مقابلے پہ جو تھا وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ جس پر خدا لعنت کرے اس پر ہمارا بھی فرض ہے کہ لعنت کریں۔ لعنت حکم قرآن ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر قرآن کے بتائے ہوئے لعنتیوں پہ لعنت نہ کیجئے تو پھر قرآن آپ پر لعنت کرے گا۔ بات پریشانی کی نہیں ہے، خدا کی قسم بات بالکل واضح ہے۔ تو ہمیں اصلی قاتل چاہیے، اور میرے مولا کا اصلی قاتل وہ فقیر شام ہے، جس نے منصوبہ بنایا، جس نے ملونہ کو خریدا، جس نے پیسے کے لالچ دیا، جس نے شادی کی لالچ دی۔ یہ بھری ہوئی ہے کتابیں۔ عجیب و غریب بات ہے، مسلمانوں میں آج کے دن کی تمیز نہیں ہے کہ کون سی تاریخ گزر رہی ہے۔ وہ تاریخ گزر رہی ہے کہ جو سبط اکبر ہے، جسے محمد نے اپنی زبان چسائی، جسے محمد مصطفیٰ نے اپنے زانوں پر بٹھایا، جسے محمد کی بیٹی نے چکیاں پیس پیس کر پالا، وہ سبط اکبر، وہ نواسہ پیغمبر، وہ فرزند رسول، کہ جو زہرا کے آغوش میں پروان چڑھا، جس نے دوش رسالت پر سواری کی، جس نے زبان رسالت چوسی، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ بیزان دیا پیغمبر نے کہ اگر چاہتے ہو کہ محبوب خدا بن جائیں، اور اگر چاہتے ہو کہ محبوب رسول بن جائے، تو میرے نواسے حسن سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو گئی ہے، منزلیں ختم ہو رہی ہیں، 2-3 جملے اور انشاءاللہ کل پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ یقیناً ہم نے تو 1400 سال کے بعد سنا ہے کہ تشت میں حسن کے دل کے ٹکڑے نکل نکل کر آ رہے تھے، اور ہمارا کلیجہ برداشت نہیں کرتا۔ کلیجہ تھا حسین ابن علی کا کہ اپنی نظروں سے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، لیکن ہر ماں یہ سوچ کر پروان چڑھاتی ہے کہ ایک دن میرا بیٹا جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا۔ زہرا بھی اپنے لال حسن کو پال رہی تھی، اپنے لال حسین کو پال رہی تھی، لیکن یہ سوچ سوچ کر پال رہی تھی ایک دن میرے یہ بیٹے دین کے لیے قربان کر دیے جائیں گے، اس بیٹے کو زہر دے دیا جائے گا، اس بیٹے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جس نے چکیاں پیس پیس کر اپنے بیٹوں کو پروان چڑھایا، اور جس سے خبر ہے کہ میرے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا۔ معصوم صادق آل محمد کی طرف سے عجیب روایت ہے، خدا کی قسم۔ معصوم فرماتے جب محشر کا میدان ہوگا اور تمام مخلوق جمع ہوگی اور زہرا دروازہ جنت پہ کھڑی ہوں گی اور آواز قدرت آئے گی، فاطمہ سوال کرو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں، تو پہلا سوال سیدہ کا ہوگا، پروردگارا میں اپنے دونوں بچے حسن حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام فرماتے ہیں نور کا پردہ حائل ہوگا اور منظر زہرا کے سامنے ہوگا، اور منظر یہ ہوگا کہ ایک طرف حسن کے دل کے ٹکڑے ہوں گے، ایک طرف حسین کا کٹا ہوا سر ہوگا۔ فاطمہ بارگاہ خداوندی میں فریاد کریں گی، میرے پروردگار میں نے چکیاں پیس پیس کر اپنے لال کو پالا۔
جزاک اللہ خیرن جزا. بھائی ایک جملہ گفتگو تمام ہو گئی. انشاءاللہ کل آپ کی سماعت کے حوالے جملے پیش کروں گا. بس ایک جملہ اور زحمت ہے آپ کی عبادت تمام ہو رہی ہے. زہر ملا میرے مولا حسن ابن علی کو. جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے وہ میری بات کی تائید کریں گے. اگر کسی انسان کو زہر مل جائے, زہر, تو جو کلیجے میں جلن ہوتی ہے اس انسان کی سب سے پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا پانی اسے پلا دیا جائے تاکہ کلیجے کی آگ بجھ جائے. حسن کو زہر ملا, کلیجے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. حسین جیسے بھائی نے پانی کا کاسا اٹھایا, بھائی کی طرف بڑھایا. حسن نے حسین کے ہاتھوں میں پانی دیکھا, اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا, رو کر کہا بھیا حسین یہ پانی ہٹا لو, یہ زہر اتنی اذیت نہیں دے رہا جتنا یہ پانی دے رہا ہے. آج مجھے پانی پلانے کے لیے تم موجود ہو. کل کربلا کا میدان ہوگا, شمر کا کندے خنجر ہوگا, 70 قدم کی دوری پر بہن دامن پھیلا کر کہے گی میرا بھیا پیاسا ہے, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا, میرے بھائی کو پیاسا ذبح نہ کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِمْ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اس ذکر کے صدقے میں پوری دنیا میں شیان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں سب کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام محبان اہل بیت کو تمام مصیبت و علام, فقر و فاقہ, تنگ دستی, پریشانی, بے روزگاری سے محفوظ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی تمام نیک و شرعی حاجات کو قبول فرما. ہم جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا اسباب مہیا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. اس فرش اعظم میں جس نے جس انداز میں خدمتیں انجام دی ہیں پروردگار سب کی خدمت کو قبول فرما. بی بی زہرا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تمام مظلومین کی حفاظت فرما, ظالموں کو نیست و نابود فرما. اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. انجمن ناصران حسین سے دستبستہ گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لیں.
فرانس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ فرشاد زبر تشریف لے آئیں. سلام شاہ شہیدہ کے جانثاروں پر، 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 سلام شاہ شہیدہ کے جانثاروں پر. سید سجاد کی ہائے شہادت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی. مومنو ماتم کرو، دیکھو قیامت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی. ناتوانی کا وہ عالم اور دروں کا ستم، ناتوانی کا وہ عالم اور دروں کا ستم، زندگی سجاد کی ہر پل اذیت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی. دے رہے تھے پاؤں کے چھالے یہ رو رو کر صدا، کی یہ کیسے قسمت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی. کو سیدانیاں رونے لگی، سجاد کو سیدانیاں رونے لگی، شام جب پہنچے کچھ ان کی ایسی حالت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی، سید سجاد کی آئے شہادت ہو گئی. رہ گئی آنکھیں انہیں تا حشر رونے کے لیے، سید سجاد کی دنیا سے ہجرت ہو گئی،
سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، ایک صدمہ اور دے کر زینب و کلثوم کو، ایک صدمہ اور دے کر زینب و کلثوم کو، ایک امامت اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، سونپ کر باقی کو اپنی ساری ذمہ داریاں، اپنی ساری ذمہ داریاں، وارث شاہ زمن کی آج رحلت ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، دفن جب باری سکین ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، جب ہوا نوحہ مکمل یہ شراب مجھ کو ملا، مکمل یہ شراب مجھ کو ملا، آنسوؤں میں مجھ کو آقا کی زیارت ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، سید سجاد کی عائشہ ہو گئی، ہر سفر میں یاد آئے گا سفر سجاد کا، سفر میں یاد آئے گا سفر سجاد کا، ہر سفر میں یاد آئے گا سفر سجاد، کبھی حسین نے کو روئی، کبھی حسن کے لیے، کبھی حسین نے کو روئی، کبھی حسن کے لیے، وہ جس کا بھائی ہے محتاج، ایک کفن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی اجڑ گیا ہے چمن فاطمہ کا جنگل میں، اجڑ
چمن فاطمہ کا جنگل میں ہے غسل نلغد لا شقستتن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے بلا کے دشت میں روتی ہے ایک دکھی یاری بلا کے دشت میں روتی ہے ایک دکھی یاری اندھیری رات میں اجڑے ہوئے چمن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے تڑپ کے خیمے سے نکلی ہے ثانیہ زہرا تڑپ کے خیمے سے نکلی ہے ثانیہ زہرا ردا کا سایہ میں کر لوں شہ زمن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے نبی کی بیٹیاں بلبے میں ہے برہ ناصر نبی کی بیٹیاں بلبے میں ہے برہ ناصر ہے تو وہ بیڑیاں بیمار پرمہن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے لکھا ہے فاطمہ صغریٰ نے خط میں رو رو کر لکھا ہے فاطمہ صغریٰ نے خط میں رو رو کر تڑپتی رہتی ہوں اصغر سے غم سخن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی کبھی حسین کو روئی کبھی مرض کو طول ہوا سوف بھی ہے حد سے سوا مرض کو طول ہوا سوف بھی ہے حد سے سوا جو مر بھی جاؤں تو سامان نہیں کفن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے کبھی حسین کو روئی کبھی حسن کے لیے سر مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سر مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سر مقتل سکینہ کے
لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سرے مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا مدد کو تم میری کیوں کر نہیں آتے ہو اے بابا مدد کو تم میری کیوں پر نہیں آتے ہو اے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سرے مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا ستایا کس قدر ظالم نے دیکھو حال یہ میرا ستایا کس قدر ظالم نے دیکھو حال یہ میرا چھینے کانوں سے میرے کو شوارے ہے میرے بابا میرے کانوں سے میرے کو شوارے ہے میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سرے مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے رخسار ہے نیلے بڑا درا ہے اے بابا میرے رخسار ہے نیلے بڑا درا ہے بابا جلایا ہے لائنوں نے میرا کرتا ہے اے بابا جلایا ہے لعینوں نے میرا کرتا ہے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سرے مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرا احوال نہ پوچھو جلے خیمے چھنے گوہر میرا احوال نہ پوچھو جلے خیمے چھنے گوہر میری پھوپھیوں کے سر پر بھی نہیں ہے کوئی بھی چادر میری پھوپھیوں کے سر پر بھی نہیں ہے کوئی بھی چادر میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سرے مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا مدینے میں میری صغرا نہ جانے کس طرح ہوگی مدینے میں میری صغرا نہ جانے کس طرح ہوگی علی اصغر کو آنکھوں میں وہ لا کر رو رہی ہوگی علی اصغر کو آنکھوں میں بلا کر رو رہی ہوگی میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا سرے مقتل سکینہ کے لبوں پر تھا یہی نوحہ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا پریشانہ جبی زندہ میں بالی سکینہ ہے
में बारी सकीना है। فہم یہ ناصرانے شاہدی کے لا پناہ ہے، فہم یہ ناصرانے شاہدی کے لا پناہ ہے۔ میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا، ارے مقبل سکینہ میں لبوں پر تھا یہی نوحہ، میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا۔ یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے، یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے، یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے۔ ویران ہے گھر ہمارا، ویران ہے گھر ہمارا، مہمان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے۔ یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے، یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے۔ یہ روشنی نہ ہوگی، یہ رونق نہ ہوگی، یہ روشنی نہ ہوگی، یہ رونق نہ ہوگی، یہ روشنی نہ ہوگی، یہ رونق نہ ہوگی، یہ روشنی نہ ہوگی، یہ رونق نہ ہوگی۔ لے کر بہار اپنی، لے کر بہار اپنی، مہمان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے۔ یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے، یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اور بین ہے لبوں پہ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور بین ہے لبوں پہ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور بین ہے لبوں پہ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور بین ہے لبوں پہ۔ ماتم کی ہیں صدائیں، ماتم کی ہیں صدائیں، مہمان جا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے۔ یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے، یہ رخصت آخر ہے، مہمان جا رہا ہے۔
दीजिएगा, हमारी खताओं को बस बख्श दीजिएगा, हमारी खताओं को बस सदके में सब अदा के मौला रहेगा ताहिर, सदके में सब अदा के मौला रहेगा ताहिर, सदके में सब अदा के मौला रहेगा ताहिर, सदके में सब अदा के मौला रहेगा ताहिर। पुरसा कबूल करके, पुरसा कबूल करके मेहमान जा रहा है, मेहमान जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अब्ना रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या मौला अबुल फज़ल अफ़्फ़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।